نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے. صرف وہی روٹ ہے جو مصرف کا ہے، یعنی پھیر پھیر کے باتیں کی، ایک طرح سے سمجھایا، دوسری طرف سے سمجھایا، طرح طرح کی مثالیں دی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے، ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے. اکثر شیئن، زیادہ، شیئن چیز، یعنی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا، کیونکہ باقی چیزوں کے پاس تو زبان نہیں نا. مثلا اگر آپ زمین پر کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں تو وہ بیچاری کہاں سے چیخے چلائے کہ نہ کرو یہ سب، نہ یہ ظلم ڈھاؤ مجھ پر. یعنی انسان جب دوسری مخلوق پر زیادتی کرتا ہے تو خواہ ان کے محسوسات ہوں بھی تو وہ فریاد نہیں کر سکتے، لیکن انسان کے ساتھ جب کچھ بھی تھوڑی بہت پریشانی کی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً چیخنے چلانے لگتا ہے، ہر چیز پہ حجت بازی کرنے لگتا ہے. تو جدل جو ہے اس میں بحث مباحثہ، آرگیومنٹ، جھگڑا، سب چیزیں آ جاتی. انسان کی کس فطرت اور کس نفسیات کی طرف یہاں اشارہ ہے نا، کہ ہر چیز سے بڑھ کے جھگڑالو ہے انسان، سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے. سب سے زیادہ نعمتیں بھی اس کو ملی اور سب سے زیادہ جھگڑے بھی یہی کرتا ہے، بحثیں بھی یہی کرتا ہے، تعویلیں بھی یہی کرتا ہے، بہانے بھی یہی کرتا ہے. کس چیز کے بہانے؟ قرآن میں پڑھ کے سمجھ کے پھر نہ ماننے کے، کیونکہ اسی کے اینڈ میں آ رہا ہے نا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. انسان کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہم ہر طرح کی مثالیں پھیر پھیر کے لائیں، مختلف طریقے سے ایک ہی بات سمجھائی، لیکن ہر بات کو سن کر سمجھ کر انسان کوئی نہ کوئی بحث شروع کر دیتا ہے. یہ کیوں کہا گیا، کیسے کہا گیا، تو ممکن ہی نہیں، اور چرب زبانی کے ذریعے دوسروں کو خاموش کرا کے خود اللہ کی نافرمانی پہ جمع رہتا ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور لوگوں کو کس چیز نے روکا ہے یا منع کیا ہے کہ وہ ایمان لائیں، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی ہے. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور کس نے اس بات سے روکا ہے کہ وہ اپنے رب سے استغفار نہ کریں. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر اسی بات نے کہ آئے ان کے پاس پہلوں کا طریقہ، یعنی جیسے پہلی قومیں تباہ ہوئیں یہ بھی اسی کے انتظار میں ہیں، ویسے ہی انجام سے دوچار ہونے والے ہیں. او یأتیہم العذاب قبلا، یا آ جائے ان کے پاس عذاب سامنے سے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے جب ہدایت آ گئی ہے تو اس ہدایت کو قبول کرنے سے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ لیں. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ساتھ، یعنی باطل کے ہتھیاروں کے ساتھ. کیوں؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ زائل کر دیں اس کے ساتھ حق کو. باطل کے ساتھ وہ حق کو زائل کرنا چاہتے ہیں. دحضہ کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا، یعنی باطل کے ہتھیاروں سے حق کو کھسکا دینا چاہتے ہیں، دور کر دینا چاہتے ہیں، مٹا دینا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے وہ طریقہ یا ہتھ کنڈا کیا استعمال کرتے ہیں؟ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے بنا رکھا ہے میری آیات کو اور جس چیز سے انہیں ڈرایا جاتا ہے مذاق. کس چیز سے ڈرایا جاتا ہے؟ عذاب، یعنی میری آیات اور عذابوں کا مذاق اڑاتے ہیں. پیغمبر آئے، انہوں نے خوشخبری دی اور لوگوں کو خبردار کیا، لیکن لوگوں نے جواباً کیا طریقہ اختیار کیا؟ جھگڑے شروع کر دیے، بحثوں میں پڑ گئے، باطل کے ذریعے حق کو مٹانے کی کوششیں کرنے لگے. اللہ کے احکامات اور عذاب
کی دھمکی کو انہوں نے مذاق بنا لیا، اس لیے ان کے اندر کوئی سنجیدگی نہ آئی. ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا. انسانوں میں بہت بڑا ظالم ہے وہ انسان جس کے سامنے رب کی آیات پڑھی جائیں، اس کو نصیحت کی جائے اور وہ کیا کرے؟ نصیحت سن کر منہ پھیر لے، اعراض برتے، بے رخی دکھائے، عدم دلچسپی کا اظہار کرے، کوئی انٹرسٹ نہ لے. اعرض عنہا، ہاں سنی ہوئی ایسی بہت سی باتیں. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اپنی بدعمالیوں کو بھول جائے، جو کرتوت وہ کر رہا ہے وہ کر کے ان کو فراموش کر دے. کیونکہ جب تک انسان کو اپنا گناہ یاد رہتا ہے وہ توبہ استغفار میں کثرت کرتا ہے. اوپر آیا نا کہ کس چیز نے ان کو روک رکھا ہے کہ وہ استغفار نہیں کرتے. تو یہ ہے رکاوٹ، اپنے گناہ ان کو بہت ہلکے نظر آتے ہیں اور کر کے وہ ایسے سمجھتے گویا انہوں نے کیے ہی نہیں، ان کو بھلا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہے؟ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، غلاف ڈال رکھے ہیں. اکنہ کن سے ہے، چھپی ہوئی چیز، پردہ. ان یفقہوہ، کہ اس کو سمجھ نہ لیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. ہدایت کیوں نہ پائیں گے؟ کیونکہ انہیں ہدایت کی بات سننے سے دلچسپی ہی نہیں، ان کے کانوں میں بوجھ ہے. جب ویکس بہت جمع ہو جاتی ہے نا کان میں تو آپ کوئی بات سنتے نہیں. تو اسی سے ایک طرح سے تشبیہ دی گئی ہے کہ تعصبات اور خواہش پرستی اور نفس پرستی کے بوجھ ان کے کانوں پر بھی آئے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے حق بات سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. وہ دنیا میں اتنے ڈوبے ہوئے، اتنے غرق ہوئے ہیں کہ انہیں کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا. نصیحت کی بات سے یہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. جب ایک شخص کا ایسا طرز عمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ہدایت کی صلاحیت چھین لیتا ہے. اصل میں آپ ذرا سیکوینس دیکھیے، یعنی امیجن کیجئے ایک شخص کے سامنے ہدایت رکھی گئی، سچی بات اس کو بتائی گئی، وہ اس کو حقیر سمجھ کے اور معمولی سمجھ کے اور بیکار سمجھ کے اس سے منہ موڑ لیتا ہے، دلچسپی نہیں لیتا، سننا ہی نہیں چاہتا، اسے کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے کلام کے ساتھ کرتا کیا ہے، یہ میری بات کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیے ہوئے نا. یعنی ایک انسان دے رہا ہے، دوسرا لینے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، تو دیکھتا تو وہ خود ہے نا جس کی بات ہے. اب ہوتا کیا ہے، ایسے شخص کے دل کو اللہ تعالی بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سزا کس چیز کی ہوتی؟ یعنی ابتدا میں اللہ نے بند دل کر کے نہیں بھیجے، سب کو سوچنے، سمجھنے، سننے، سیکھنے کی صلاحیتیں دی، لیکن جس نے استعمال نہ کرنا چاہا حق کے لیے، ان سے پھر صلاحیت چھین لی گئی. اچھا یہ ایسا ہی ہے نا کہ مثلاً آپ بہت اچھا لکھنا جانتے ہیں، اگر آپ اپنی لکھنے کی فیکلٹی یا لکھنے کی جو صلاحیت ہے یا قابلیت استعمال ہی نہیں کرتے، عرصہ دراز تک لکھنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ کبھی کبھار اگر لکھنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ لکھنا آتا ہی نہیں. آپ بہت اچھی مشین چلا سکتے ہیں، بالکل سیدھی سلائی کرتے ہیں، کچھ عرصے تک آپ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے اپنی صلاحیت کو، کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ مشین لے کے بیٹھتے، مشین ہی نہیں چلتی آپ کے ہاتھ سے. ایسا کیوں ہوا؟ آپ کے اندر قابلیت تھی، وہ ختم کیوں ہو گئی؟ کیونکہ آپ نے اپنی اس قابلیت کا استعمال نہ کیا، اس کا استعمال چھوڑ دیا. اللہ نے آپ کو ایک سلامت دل دیا تھا، سوچنے سمجھنے والا دل دیا، کان دیے، آپ نے ان صلاحیتوں کو، ان نعمتوں کو اس کے راستے میں استعمال نہیں کیا اور نہیں کرنا چاہا. نتیجہ کیا ہوا؟ ان صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا اور ایسے ہوگی گویا آپ کے پاس تھی ہی نہیں. اور یہ اس وقت ہوتا ہے خصوصی طور پر جب انسان سوچ سمجھ کے حق کا انکار کرتا ہے، جان بوجھ کے. ایسی حالت میں اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. پیچھے آیا نا کہ لوگوں کو کس چیز نے روک رکھا ہے کہ جب ہدایت ان کے پاس آ جائے تو وہ اس پہ ایمان نہ لائیں.
تو یہ ہے سبب. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اس کے باوجود بھی تیرا رب بخشنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے. فوراً نہیں پکڑتا، پھر مہلت دے دیتا ہے. پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وہ جو پتھر دل ہے وہ پھر کریک ہوتا ہے. پھر کوئی ایسا حال، کوئی ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ جس میں انسان کو پھر بری طرح جھنجھوڑا جاتا ہے. اب ہوش میں آ جا، اب جاگ جا. اس کو غفلت سے جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ پے در پے اس پہ آفتیں بھیجتا ہے. اگر انسان جاگ جائے، متنبہ ہو جائے تو پلٹ آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ انکار کرنے والوں کو فوراً ہی واپس بلا لے. فرمایا لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر وہ ان کو پکڑنے لگے ان کے کیے کی بدولت تو جلدی دے دے ان کو عذاب، یعنی ان کو موت ہی دے دے، ان کا خاتمہ ہی کر دے. لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بخشنے والا بھی ہے، رحمت فرمانے والا بھی. تو اس کی بخشش اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کو ان کا وقت پورا کرنے دیا جائے، اس دنیا میں مہلت دی جائے. بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے. کہاں؟ قیامت کے دن. لن یجدوا من دونہ موئلا، ہرگز نہ پائیں گے اس سے بچنے کے لیے، اس سے نکل بھاگنے کے لیے کوئی لوٹنے کی جگہ، کوئی پناہ لینے کی جگہ. موعد کے دونوں معنی، ظرف زمان بھی اور مکان بھی، وعدے کا وقت اور وعدے کی جگہ. یعنی قیامت کے دن جو موعد ہے، جب یہ لوگ وہاں ٹھہریں گے تو پھر وہاں سے کہیں اور جا کے نہ چھپ سکیں گے. لن یجدوا من دونہ، ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ موعد کی طرف. یعنی موعد کے بدلے موئل نہیں پائیں گے. ایک ہے نا موعد اور ایک ہے موئل. موئل لوٹنے کی جگہ، یعنی واپس نہیں آ سکیں گے وہاں جا کے. ابھی تو یہ بے خبری میں لے جائے جا رہے ہیں اور لے جائے جا رہے ہیں. جب وہاں جا پہنچیں گے، وہ فکس ٹائم اور جگہ پہنچ جائیں گے تو وہ سوچیں گے یہ کہاں آ گئے، ہم تو پکڑے گئے، اب نکلنا چاہیں گے تو واپس نہ جا سکیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا. ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو برباد کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. یعنی دنیا میں بھی ایک موعد ہوتا ہے اور ایک آخرت میں موعد ہوتا ہے. جب دنیا کا موعد آتا ہے تو بھی انسان نہیں بچ سکتا، جیسے پچھلی بستیوں کے لیے ہوا. اور آخرت کا موعد بھی جب آئے گا تو کوئی نہیں بھاگ کے جا سکے گا، دنیا میں واپس نہیں پلٹ سکے گا، جس کی مثالیں دنیا میں عذاب یافتہ بستیاں ہیں. سوال ہے کیا ہم اس ٹرینڈ کو چینج کر لیں کہ جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کتنے بچے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کریں کہ آخرت کے لیے تیاری کیسی ہے؟ دونوں چیزیں پوچھا کریں، کیونکہ دوسری بات پوچھنے سے پہلے پہلی بات پوچھنا ضروری ہے. پہلی بات جو ہے وہ محض گفتگو بڑھانے کے لیے ہے اور دوسری بات کام کی ہے. لیکن ڈائریکٹ سوال آپ نہیں کریں گے. آپ یہ پوچھیں گے کیا دلچسپیاں آپ کی، کیا کرتے ہیں، پھر اپنی دلچسپیاں بتانا شروع کر دیں، پھر اپنی سوچیں، اپنے احساسات، اپنے جذبات. کیونکہ جس لیول پہ آپ سوچتے ہیں لوگ تو اس لیول پہ نہیں سوچ رہے نا. پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات وہ سمجھ نہ پائیں. تو تبلیغ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حکمت کے ساتھ، کہ پہلے ان کے انٹرسٹ کی بات ہو، پھر اس کے بعد آپ کے انٹرسٹ کی بات. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام کو، اپنے نوجوان کو. کون تھے یہ؟ روایات میں ان کا نام یوشع بن نون آتا ہے. فتح کا لفظ اگرچہ غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن بیسیکلی یہ لفظ نوجوان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آپ کے شاگرد تھے اور آپ کے خادم بھی تھے. کیا کہا؟ لا ابرح، نہ میں پھروں گا. ابرح کا لفظ بے رح سے ہے. برہن کا معنی ہوتا ہے ہٹنا اور پلٹنا، یعنی میں اپنے مقصد سے نہ پھروں گا، نہ ہٹوں گا، نہ پلٹوں گا. حتی، یہاں تک کہ ابلغ، میں پہنچ جاؤں. کہاں؟ مجمع البحرین، مجمع البحرین پر.
مجمع کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونے کی جگہ، اکٹھا ہونے کی جگہ، اور بحرین کا مطلب دو سمندر، بحر سے تثنیہ کا صیغہ۔ اب یہ کون سی جگہ ہے جہاں دو سمندر جمع ہوتے ہیں؟ دنیا میں کئی مقامات ایسے ہیں، قرآن پاک میں کسی خاص مقام کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن بعض مفسرین اس سے مراد سوڈان کا علاقہ لیتے ہیں جہاں دریائے نیل کی دو شاخیں آ کر جمع ہوتی ہیں۔ یعنی بعض کے خیال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور مصر کے ساتھ ہی سوڈان ملتا ہے، اور سوڈان میں خرطوم کے مقام پر یہ دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور بعض کے خیال میں اس سے مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی راس ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سویس آپس میں ملتے ہیں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی کہ جگہ کون سی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا یہ انداز نہیں، اس کا یہ مقصود نہیں کہ لوگوں کو جگہوں کی معلومات دے۔ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے جہاں یہ عمل ہو۔ حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، او یا امضی حقبا، میں چلتا رہوں گا برسوں، مدتوں، سال ہا سال۔ حقبہ اس کی جمع احقاب ہے۔ حقب کہتے ہیں 70 یا 80 سال کے زمانے کو، 70 to 80 ایئرس کے زمانے کو حقب کہتے ہیں، جیسے 100 ایئرس کو کیا بولتے ہیں؟ سینچری، صدی۔ لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ غیر معینہ مدت، یعنی محاورتاً یہ بات کہی گئی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں سال ہا سال تک یہ کرتا رہوں گا۔ تو حقب اپنے لفظی معنوں میں نہیں بلکہ سالوں کی کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے، غیر معینہ مدت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فلما، تو جب، بلغا، وہ دونوں پہنچے، کہاں پہنچے؟ مجمع بینہما، ان دونوں کے مجمع کے درمیان، یعنی دریاؤں کے سنگم پر، دو دریاؤں کے بیچ میں جب پہنچے مجمع البحرین میں، نسیا حوتہما، وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ، ہوا یہ کہ اس مچھلی نے بنا لیا اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، سربا، سرنگ کی شکل میں۔ سرب کی جمع اسراب ہے، یہاں سرب کے معنی سرنگ کے ہیں۔ سرنگ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ٹنل ہوتی ہے۔ یعنی وہ مچھلی جو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ناشتے کے لیے لے گئے تھے، اپنے کھانے کے لیے پکا کر، تو پکی ہوئی ثابت مچھلی اس مقام پر پہنچ کر اچانک دریا میں جا پڑی، اور دریا میں جب وہ جا رہی تھی تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ٹنل میں داخل ہو گئی، یعنی وہ آگے چلتی جا رہی تھی اور جس راستے سے وہ گزر رہی تھی وہ راستہ ایک ٹنل میں بدلتا جا رہا تھا۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں آگے بڑھے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون۔ قال لفتاہ، تو انہوں نے کہا اپنے جوان سے یا اپنے شاگرد سے یا اپنے خادم سے، آتنا غداءنا، لاؤ ہمارا ناشتہ، لقد لقینا، البتہ تحقیق ملی ہم کو یا ملاقات کی ہم نے، من سفرنا ھذا، اپنے اس سفر میں، نصبا، تھکاوٹ، ہم نے اپنے اس سفر میں تھکاوٹ سے ملاقات کی۔ یہ ہے لفظی معنی، مراد اس سے یہ ہے کہ اس سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ قال، خادم نے کہا، ارأیت، کیا تم نے دیکھا، اذ اوینا، جب پناہ لی ہم نے یا اترے ہوئے تھے ہم، الی الصخرۃ، چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا مچھلی کو، وما انسانیہ، اور نہیں بھلوایا مجھ کو اسے،
الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں ذکر کروں اس کا. یعنی میں نے دیکھا تھا کہ مچھلی نکل کے جا رہی ہے پانی میں، لیکن مجھے خیال نہ رہا کہ آپ کو بتاؤں یا آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں. واتخذ سبیلہ، اور بنا لیا اس نے اپنا راستہ. کس نے؟ مچھلی نے. کہاں؟ فی البحر، سمندر میں. عجبا، عجیب طریقے سے. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ مچھلی پانی میں گئی، بلکہ جب وہ جا رہی تھی تو اس نے اس پانی میں عجیب سا ایک راستہ بھی بنا لیا. اشارہ ہے اسی ٹنل کی طرف، سرنگ کی طرف. قال ذلک ما کننا نبغی، کہا یہی ہے وہ جسے ہم چاہتے تھے یا جس کی تلاش میں ہم تھے. یعنی وہی جگہ تو تھی جہاں ہمیں پہنچنا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی موسیٰ علیہ السلام کو بتائی تھی. فارتدا علی آثارہما قصصا، فارتدا تو دونوں پلٹے. اسی سے لفظ مرتد ہونا ہوتا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام سے کفر کی طرف پلٹ جانا. علی آثارہما، اپنے آثار پر. آثار اثر کی جمع ہے. اثر کہتے ہیں نقش قدم کو، یعنی آپ جب چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں کے جو نشان پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اثر کہلاتے ہیں. کسی بات کا اثر ہوا یا نہیں، یہ بھی اسی معنی میں ہے کہ ایک شخص نے جو کچھ سنا وہ کچھ اس کے دل میں یا اس کے دماغ میں کچھ محفوظ بھی رہا، یا ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکل گیا. تو وہ دونوں پلٹے اپنے نشانات قدم پر، قصصا، پیچھے لگتے ہوئے. قصہ یقص، قصہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے لگنا. کہانی کو بھی قصہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب انسان اس کو سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. یا تو سنانے والے کے پیچھے لگتا ہے پہلے کہ سناؤ، یا پھر یہ کہ جب وہ سنا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں سے لفظ قصہ نکلا ہے. قصصا، پیچھے پیچھے چلنا، یعنی نشان دیکھ کر اپنے ہی قدموں پہ واپس پلٹے یا آہستہ آہستہ پیچھے پلٹنے لگے. فوجد عبدا من عبادنا، تو دونوں نے پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے. یہ بندہ کون تھا؟ ان کا نام خضر علیہ السلام تھا. آتیناہ رحمتن، عطا کی تھی ہم نے اس کو رحمت، یعنی خصوصی انعامات اللہ تعالیٰ نے اس کو، یا خصوصی صلاحیتیں یا خاص علم عطا کر رکھا تھا، جسے یہاں رحمت سے تعبیر کیا جا رہا ہے. من عندنا، اپنے پاس سے. وعلمناہ، اور تعلیم دی تھی ہم نے اس کو، یا سکھایا تھا ہم نے اس کو، من لدنا، اپنے پاس سے، علما، ایک علم، یعنی ایک خاص علم عطا کیا تھا. قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، ہل اتبعک، کیا میں تیری پیروی کروں؟ کیا میں آپ کے پیچھے چلوں؟ یا کیا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ الا، اس شرط پر، ان تعلمنی، کہ آپ سکھائیں مجھ کو، مما علمت، اس میں سے جو آپ سکھائے گئے، علمت، رشدہ، سمجھ بوجھ، ہدایت کی باتیں، معرفت کی باتیں. قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا بے شک تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کی، یعنی تم صبر نہیں کر سکو گے، تم میں صبر کی ہمت نہیں. وکیف تصبر، اور کس طرح تم صبر کر سکتے ہو، علی ما لم تحط به خبرا، اس پر جو نہیں احاطہ کیا گیا ساتھ اس کے خبر کا. مراد اس سے کیا ہے؟ جس بات کی آپ کو خبر نہیں، جس بات کی آپ کو سمجھ نہیں، جس بات کی روح آپ نہیں جانتے، اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ یا جس بات کی حقیقت آپ نہیں جانتے. یہ اصل میں خبر یا خبرو کا مصدر ہے. خبر خبر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، دانش اور سمجھ کے معنی میں بھی.
قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ستجدنی انشاء اللہ صابرا، ان قریب تم پاؤ گے مجھ کو اگر اللہ نے چاہا صابر، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا، آپ کی سب باتیں مانوں گا۔ قال فإن اتبعتنی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اگر تم میرے پیچھے چلو گے یعنی میرے ساتھ چلو گے، فلا تسألنی، تو نہ تم سوال کرنا مجھ سے، مت پوچھنا مجھ سے، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں تم سے خود اس کا ذکر کروں۔ فانطلقا، یعنی مراد اس سے کیا تھی کہ اگر میرے ساتھ جانا ہے تو کسی بھی بات پر، میرے کسی بھی عمل پر تم سوال نہیں کر سکتے، خاموشی سے یہ سفر ہوگا۔ فانطلقا، تو دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کو پھاڑ دیا۔ خرق، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری طرح تباہ نہیں کیا، صرف کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ نیچے پیندے میں کیا یا کہاں کیا، بہرحال اس کو بدنما کر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، کہا تم نے اس کو پھاڑا کہ تم اس کے سواروں کو غرق کر دو، یعنی جس طرح کا سوراخ تم نے کیا اس سے اندیشہ یہ ہے کہ کشتی میں پانی بھر جائے گا اور سوار غرق ہو جائیں گے۔ لقد جئت شیئا امرا، البتہ تحقیق تم ایک بہت ہی عجیب چیز لائے ہو، امرا بھاری چیز، ناقابل انکار، ہولناک۔ قال الم اقل، خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہ تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا مواخذہ نہ کیجیے اس وجہ سے کہ میں بھول گیا، بے یہاں سبب کا ہے، بوجہ اس کے جو میں بھول گیا۔ ولا ترہقنی من امری اسرا، اور نہ تو مجھ پر چھا جا، ترہقنی کا لفظ جو ہے رے ہے قاف سے ہے، رہقا، ارہاق کہتے ہیں کسی دوسری چیز پہ زبردستی چھا جانے کو اور اس کو پا لینے کو، دشواری میں ڈالنا، کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا، کسی کو مبتلا آفت کرنا، یہ دشواری میں نہ ڈال مجھ کو۔ من امری، میرے معاملے میں، اسرا تنگی میں، یعنی میرے ساتھ معاملہ کرنے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیجیے، یہ مراد ہے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک نوجوان سے ملے۔ غلام یہاں نابالغ بچے کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا ایک معنی بالغ جوان بھی کیا جاتا ہے، لیکن غلام لڑکے کے لیے جو ان بٹوین سی ایک عمر ہوتی ہے نا، ٹین ایجر جسے کہہ سکتے ہیں آپ، نہ تو انسان پوری طرح جوان ہے اور نہ ہی بچہ ہے، بیچ کی عمر۔ فقتلہ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہا کہ کیا تم نے ایک بے گناہ کو، زکیہ کا مطلب کیا، پاکیزہ، تو پاکیزہ یہاں معصوم کے معنوں میں ہے، انوسینٹ، بے گناہ، یعنی ظاہری طور پر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعی بہت پاکیزہ نوجوان ہو، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، یعنی بغیر کسی بدلے میں، یعنی قصاص کے بغیر ایسے ہی تم نے اس کو مار ڈالا۔ لقد جئت شیئا نکرا، تم تو بہت ہی ناپسندیدہ چیز لے کر آئے ہو۔ نکرا کا لفظ جو ہے ایسے فضیح کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہ ہو، قابل نفرت، بہت ناپسندیدہ ہے، جس کا انکار کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔